جمعہ کے لیے مسجد میں آئے ضروری نہیں ہے، اگر بیٹھی ہے موجود ہے تو پڑھے گی. مسئلہ سمجھا کرو، جمعہ واجب نہیں ہے، جمعہ کے لیے نہ آئے. مردوں کو تو حکم ہے نا کہ آئے، لیکن ایک آدمی ایک عورت حرم میں بیچاری موجود ہے، نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، بالکل پڑھے گی. والدین کو کسی کو پیسے دینے کے لیے اولاد سے اجازت لینی ہوگی. اولاد سے والد اجازت لے، اچھا بیوقوف ہے وہ. اولاد کو تو چاہیے کہ اجازت ہے، والد کو کیا چاہیے؟ انت مالک ابی کا، تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے، وہ کیوں اجازت لے؟ آج وقت ہی آ گیا ہے نا جی. اسی لیے حضرت تھانوی نے لکھا تھا نا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر پیر ہو تو مرید بن کے رہو، استاد ہو تو شاگرد بن کے رہو، اور اگر شوہر ہو تو بیوی بن کے رہو، اگر باپ ہو تو بیٹے بن کے رہو، تب زندگی گزرے گی اور نہیں گزر سکتی. آج وہی وقت کہ والدین پوچھیں اولاد سے جناب میں خرچ کر دوں. آج کل تو والدین اولاد کا بھی بڑا مسئلہ ہے. آج تو جناب بیوی سے پوچھے بغیر کوئی خرچ نہیں کرتا. اتنے زن مرید ہو گئے ہیں کہ جب تک بے غم جو ہے نا وہ اجازت نہ دے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم نے حضور کی سنت چھوڑی، حدیث چھوڑی، قرآن چھوڑا، اللہ نے تمہیں عورتوں کے آگے بھی ذلیل کر دی. اب تم مرد بھی نہیں رہے. ڈاکٹر ارسلان اسلام آپ کے دعا گو ہیں. اسلام عرض کر اللہ ان کو خوش رکھے. خاندان میں ایک یتیم لڑکا ہے، ماں کا بھی نافرمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا. کوئی وظیفہ 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے. دعا سیدھی اللہ سے مانگے، وسیلے کے بغیر. اگر کوئی آدمی قبرستان میں جائے تو فاتحہ پڑھ کے بخش سکتے ہیں؟ ہاں بخش سکتا ہے. یعنی پہلے تو لڑکی اپنی خالہ کی موت کا انتظار کرے پھر نکاح کرے نا. اس کی خالہ تو زندہ ہے، اس لیے تو کہتی ہے نا کہ مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں جا کے خالہ کو کیا منہ دکھاؤں. پہلے منہ کالا کرتی رہی، اس وقت شرم نہیں آیا، اب شرم آ رہا. اور وہ نکاح جو تم نے شرعی کیا ہے کس مولوی نے پڑھایا ہے؟ کون سے گواہ تھے؟ کمرے میں بیٹھ کے خود نکاح کر دیا. یہ تو متا ہوا، نکاح تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو خطبہ بھی چاہیے، گواہ بھی چاہیے، اعلان بھی چاہیے. اس لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ نکاح مسجدوں میں رکھا جائے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ہو اور جمعہ کے بعد ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے. ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ حدیث نماز فاتحہ کو نہیں، میں یہ سارا مسئلہ ابھی بیان ہو گیا ہے، اب مزید نہیں کریں. نماز کی حالت میں بھی کہا اچھا بخار احرام نہیں باندھا، عمرہ نہیں کیا، اگر آپ واقعی بیمار تھے نہیں کیا تو کوئی دم نہیں. بہانہ بنایا ہے تو پھر دم ہے. میری والدہ پتہ نہیں ایک عورت ہر ماہ کچھ پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ فلاں بارگاہ ہے، پتہ نہیں بارگاہ میں چڑھانا ہے، غریب کو دے. ٹھیک ہے غریب کو دے دیا، کوئی چڑھاوے چڑھایا نہ کرو. چڑھاوے چڑھانا قبروں پہ تو شرک ہے. میرے پتے میں پتھری ہے. میرا بھائی اگر میں نے کوئی کہا بھی صاحب ہر بات مجھے ہر وقت یاد نہیں ہوتی. کسی نے مجھے بتایا ہوگا کوئی دوائی، ہمالیہ کمپنی کی ایک دوائی ہے پتہ نہیں گیسٹون کے نام سے، وہ پتھری کے نکالنے کے لیے اچھی ہے، اللہ عالم. اب مجھے تجربہ تو نہیں ہے، میں نے بھی پڑھا تھا اخبار میں.
کچھ دینی جماعتوں نے اتحاد بنایا ہوا ہے، اس میں اہل تشیع بھی شامل ہیں۔ میرا بھائی وہ سیاسی اتحاد ہوتے ہیں، دینی اتحاد نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے دین بدل لیا ہے، ایک دوسرے کے لیے مدد کریں گے۔ اب جب شاہ عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت کے لیے لڑ رہے تھے تو شیعہ بھی ساتھ تھے، بریلوی بھی ساتھ تھے، ابو الحسنات بھی ساتھ تھے، حامد بدایونی بھی ساتھ تھے، عین غین قراری بھی ساتھ تھے، مظفر بھی شیعہ ساتھ تھا۔ تو اس وقت تو آپ نے اعتراض دی کہ اب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بڑے تھے نا، ان پہ کیسے اعتراض کریں؟ اعتراض بھی چھوٹوں پہ کرتے ہیں نا۔ کسی کا اپنا عربی اردو پشتو اگر کوئی زبان کا خدمت کرے، پتہ نہیں زبان کا خدمت کیا کرے، یعنی پڑھائے کسی کو تو پڑھاتا رہے، ہم تو منع نہیں کرتے۔ عمرے کے لیے آئے، ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ہے، 5 ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا، آج 11 دن ہو گئے ہیں، عمرہ نہیں کیا ہے، ناپاکی ہے، باہر آ جاتی ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ میرا بھائی یہ نفاس ہے، تو اس کے لیے 40 دن تک بیچاری کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اسقاط جب ہوا ہے تو کیا بچے کو 4 مہینے کا زیادہ تھا یا چھوٹا تھا؟ اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو نفاس ہو گیا نا، 5 ماہ کا بچہ تھا نا، بہرحال اس کو انتظار ہی کرنا ہوگا۔ آذان میں انگوٹھے چمتے ہیں، بالکل بدعت ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اذان جمعہ جو ہے 12:05 پہ ہوئی، یہ جو ہے میرا بھائی یہ اعلان ہے۔ اصل اذان وہ ہوتی ہے جب امام آ کے مصلی پہ بیٹھتا ہے، پھر اذان ہو، وہ اذان ہے۔ یہ باقی تو صرف اعلان کے لیے ہے تاکہ ہم تیار ہو کے آ جائیں نا۔ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ میں کسی امام کو نہیں مانتی، امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، نہیں مانتے، اس کا کوئی علاج ہے؟ نفلی طواف شروع کیا، پہلا چکر مکمل نہیں کیا تھا کہ اذان ہو گئی، نماز کے فوراً بعد حتیم میں چلا گیا 2 رکعت نفل طواف، پھر ابتدا سے کرو۔ جب تم نے اس کو چھوڑ دیا، ایک چکر تھا، پھر تم نے نفلیں پڑھنی بھی شروع کر دی۔ احرام مسجد عائشہ سے باندھ کے آئے، اصل جو ہے نا کعبے پہ پہلی نظر وہ جب آدمی اپنے ملک سے آتا ہے، روضہ رسول پہ سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ مدینہ کی مٹی بالکل شفا ہے۔ شیطان نے سیدھا نہیں کیا تھا، کب یہ سب اللہ کے حکم سے تھا یا اس کا اپنا عمل تھا؟ اللہ کا حکم تو تھا سیدھا کرو، اس نے جو نہیں کیا تو اس کا اپنا عمل تھا، باقی اللہ جانتے تھے کہ یہ نہیں کرے گا۔ میں انڈیا سے پہلے عمرہ کے لیے آیا ہوں، عمرہ کیا ہے، میرا 18 دن کا ویزا ہے، والد صاحب انتقال کر چکے ہیں، اب دوبارہ کہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کروں؟ مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، مدینہ پاک سے کریں، طائف سے کریں، جہاں سے آسانی ہو۔ میری بیٹا بہو کو میکے والے گئے، مجھ سے پوچھے بغیر، میں غصے میں آ گیا، اگر پیو کے گھر میں گیا تو مجھ پر میری بیوی طلاق نہیں ہوگی، انشاءاللہ کفارہ دے دینا۔ عصر کے بعد طواف شروع کیا، مغرب سے پہلے طواف مکمل ہو جائے، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، زیادہ افضل ہے۔ پتہ نہیں شوقیہ طور پر کوئی پرندہ رکھنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے؟ جب اللہ کے کام کر رہے ہیں تو مانا ہے راضی ہے، جب شیطان کے کام کرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔
میرا بھائی جہاں صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام کا یہی مقام ہے، باقی قبر مبارک اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آگے جالیاں ہیں۔ میرے 2 بھائیوں کو ہائپرٹائٹس ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، ان کو اونٹنی کا دودھ بھی پلائیں اور اس کا پیشاب بھی پلائیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ علاج حضور نے خود بتایا ہے، اشربوا من البانہا و اقوالہا۔ وسیلے سے نہ مانگیں، سیدھی اللہ سے مانگیں۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے امی ابو ناراض ہیں، وہ راضی نہیں ہیں، تو ان کو پہلے راضی کرو پھر شادی کرو۔ وہ ایسے کیوں ناراض ہیں؟ وہ وجہ بتاؤ نا، ان کو پتا ہوگا نا کہ پہلے ہمیں کوشش رہتا ہے، جب دوسری شادی ہوگی تو پھر دوسرے کا ہمیں پوچھنا ہی نہیں ہے، وہ بیچارے اپنے ڈر سے تمہیں منع کر رہے ہیں۔ تم ان کو 2 سال کے خرچہ جمع کرا دو، بجالے منع کریں۔ اگر نقد مکان لینے کی سخت نہ ہو، بینک سے لون لینا جائز نہیں ہے۔ دوران سفر قصر نماز ادا کی جاتی ہے، سنتیں معاف ہیں، موقع بھی غیر موقع بھی۔ میرا بواسیر کا آپریشن ہو چکا ہے، گیس پر کبھی ضبط نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ احرام کی حالت میں دوران سفر نیند آ جاتی ہے، نیند آنے سے تو کوئی صدقہ نہیں دینا پڑتا، نیند اللہ کے ہاتھ میں ہے، آ گئی تو آ گئی۔ پاکستان میں ایجنٹ عورت کے لیے 45 سال کی عمر کے بعد محرم کی شک ختم کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی گروپ بنا دیتے ہیں، بہرحال کسی غیر کے ساتھ کبھی گروپ نہ بنائیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا مکہ مدینے میں اتنے نوافل پڑھ کے دعا کرنا، بالکل نفل پڑھ کے اس کے لیے دعا کرو۔ عمرہ اور طواف زندہ رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوتا، اگر معذور ہیں تو پھر کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ دوسرا عمرہ 3 دن بعد کیا، تھوڑے بال تھے، کینچی سے قطرے 3 دن کے لیے، پتہ نہیں جب 3 دن میں کون سے بال آ گئے تھے، اگر پہلے آپ نے اس طرح پھیرا ہوا تھا تو پھر بھی آپ کو اس طرح پھیرنا چاہیے تھا، نہیں پھیرا تو دم ہے۔ اگر جنازے کی دوسری تکبیر میں شامل ہوں، جب امام سلام پھیر دے، جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں جلدی جلدی کہہ دو، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ سپیکر کی آواز آپ اونچی کریں، عورتیں بیچاری محروم ہو رہتی ہیں، میرے بس میں میری بہن نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو توفیق دے کہ عورتوں کے لیے ایک اور ساتھ لگا دے مائکروفون۔ ہوٹل والے 4 یا 5 ستارے والے ٹشو وغیرہ دیتے ہیں، ٹشو پتہ نہیں کیا، بارہ ٹشو میں خوشبو ہو تو احرام میں استعمال نہ کریں، ویسے ہوٹل والے دیتے ہیں، لے جاؤ۔ پاکستان سے عمرہ باندھ کر عمرہ کیا، بال بڑے تھے، صرف کینچی سے تھوڑے کاٹے تو حضرت دم پڑ گئی، چوتھا حصہ کاٹنا ضروری تھا۔ زمزم بیگ میں لے کر جا سکتے ہیں، تم جانو جہاز والے جانے، مجھے کیا پتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، بیگ میں لے جاؤ یا سر پہ رکھ کے لے جاؤ، یہ چوری لے جانا چاہتا ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ چھپا کے لے جائے گا تو چوری کرنا تو ناجائز ہے۔ مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا کہ دم ہے، بالکل دم ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ تو آپ نے کر دیا، لیکن دم دینا پڑے گا کہ میقات سے آپ بغیر احرام کے آ گئے۔ غلطی کر کے مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے پوچھ لیتے مدینے میں تو کوئی دم نہ پڑتا، عمرہ بھی تمہیں میقات کا نصیب ہو جاتا۔ حرم کے باہر خیرات کا کھانا دیتے کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے اگر کوئی امیر آدمی ہو نا
اس کے لیے بہتر ہے کہ نہ کھائے، چونکہ حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بنو، نیچے والا نہ بنو، دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ عمرے کی نیت سے مکہ پاک میں آیا، حالت احرام میں بھول سے خشوع والے صابن سے نہا لیا، بالکل دم ہے جناب۔ میری بیگم حاملہ ہے 5 ماہ سے، کیا میں اپنے 5 ماہ والے بچے کی خاطر طواف نہیں کر سکتے؟ اللہ عالم، اللہ کے حکم سے وہ بچہ پیدا ہوگا، اللہ سے دعا کہ اللہ اس کو نصیب کرے۔ جب ماں کر رہی ہے تو گویا اس کا ہو رہا ہے ساتھ میں، اس کے لیے علیحدہ کریں، اس کو تو بالغ ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کے لیے کوئی احکام نہیں۔ عمرے کا طواف 10 بجے ختم ہو گیا، جمعہ کی نماز کے مطابق میں ہی رہا، جمعہ کے بعد صفا مروہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ مسجد حرام سے اٹھائے ہوئے جوتے سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، جو جوتا نہ اٹھائیں، اٹھایا ہے تو وہیں جا کے رکھا ہو، کوئی بات یاد نہیں رہتی، زمزم پی کے دعا کریں۔ اسلام میں خواب کا حقیقی زندگی سے کتنا بالکل کبھی خواب حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، 100% سچے ہوتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے بھی تو خواب دیکھا تھا، بعد میں بادشاہ مصر نے بھی تو خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دی تھی، حضرت ابراہیم نے بھی تو خواب دیکھا تھا۔ اگر موبائل پر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، بغیر وضو کے اسکرین پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ہاں جی لگا سکتے ہیں۔ اب موبائل بھی وضو کر کے رکھنا پڑے گا؟ ماشاءاللہ۔ مکہ اور مدینہ میں فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہے۔ بالوں پر کلر لگا سکتے ہیں، کالا نہ ہو، باقی جو مرضی ہو لگا سکتے ہیں۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، زیادہ کے لیے نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ میقات سے احرام باندھ کے عمرے کی نیت کی، عصر کی نماز وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ لی، لیکن عمرے کی نیت سے 2 نفل نہیں پڑھے، ٹھیک کیا آپ نے۔ کسی نے نفلی طواف کیا، واجب الطواف بھول گیا، 4-5 گھنٹے کے بعد یاد آئے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بندہ موبائل پر میسج کر کے بیوی کو طلاق دے تو ایسے میں طلاق ہو جاتی ہے، جس نے دی ہے اسی نے خود لکھا ہے تو ہو جاتی ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے، ادعونی استجب لکم، یہ قرآن کا حکم ہے۔ رات کے 1 یا 2 بجے ہوں تو رش کم ہو جاتا ہے، لوگ کم احرام باندھ کے نفلی طواف کر سکتے، پھر احرام کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اندر نہیں آنے دیتے، ان کے لیے تو جھوٹ بول رہے ہو نا۔ نفلی طواف میں 8 اشارے، 8ویں میں ختم کرو گے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے لا حول زیادہ پڑھو۔ حضور پاک کے جنازے کی ضرورت ہی تھی، حضور معصوم تھے، اور پھر آپ امام الانبیاء ہیں، ان کے جنازے کا امام کون بنے؟ صحابہ جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے، وہ جنازے والی دعا نہیں پڑھتے۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد نہیں، بلکہ دوسری اذان سے 10 منٹ پہلے سنتیں شروع کر دیں۔ اذان بھی ختم ہوگی، تیری سنتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور ٹائم بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس غلطی سے کچھ رقم کسی کے سامان کی آ گئی ہے، نام پتہ معلوم نہیں ہے، تو آپ اس کو خیرات کر دیں یا کسی دینی مدرسے میں جا کے دے دیں۔ بہرحال اگر کسی عورت نے شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی دوسرے بندے سے بدفعلی کی ہے یا کرائی ہے
تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت بڑی گناہ گار ہے. اسی لیے ہے نا کہ شادی شدہ پر اگر جرم ثابت ہو تو سنسار کر دیا جاتا ہے. منصور اللہ دے ان الحق کہا تم جانو اور وہ جانے، مجھے نہیں پتا، میں نہ ان سے کبھی ملا ہوں نہ ان کی میں نے کبھی کتابیں پڑھی ہیں. وہ صوفی لوگ ہیں، یہ صوفیوں کا کام ہے، اور صوفیوں کا کام در شریعت حجت نیست، کیونکہ وہ ایک سکر میں ہوتے ہیں. جیسے نعوذ باللہ کوئی آدمی نشے میں ہو تو وہ بھی اپنے عشق حبیب اور عشق خدا کی محبت کے نشے میں ایسے گم ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہیں. اس لیے وہ جانے، خاموش رہیں، کچھ نہ کہیں. اللہ غلطی ہے تو معاف کرے، اگر صحیح ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے تو پھر سمجھنے کی کوشش کریں. ایک صحابی نے زکوٰۃ نہ دینے پر، ہاں وہ بالکل پھر مال بڑھتا گیا، وہ محروم ہوتا گیا، حتیٰ کہ مسجد کی اور مدینے پاک کی حاضری بھی چھوٹ گئی. ابو لہب کی بیوی کانٹے رکھتی تھی، کانٹا نہیں رکھا، دیکھنے کے لیے حضور گئے. بہرحال یہ تو حضور کی شفقت تھی کہ جس نے بھی ایذا پہنچائی حضور نے عیادت کی جا کر. اور وہ تو ویسے بھی چاچے کی بیوی تھی نا، چچے کی بیوی تھی، وہ بدبخت تھی الگ بات ہے، لیکن رشتے دار تو تھی نا. احرام کی حالت میں دوسرے شخص سے خوشبو اپنے ہاتھ پر لگا لی، جلدی خوشبو صاف کر دی، پھر کوئی دم نہیں ہے. مسجدوں کے باہر یا اندر مانگنے والے ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو دیں جو نہیں مانگتے. بکرے کے کپورے اور گردے جو ہیں بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہیں، حرام کوئی بھی نہیں کہتا. داڑھی سنت کے مطابق ایک مشت کے برابر. اگر بزرگ ماں باپ فوت ہو گئے تو ان کو قرآن پڑھ سکے بخش سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں. مختلف علاقوں سے ریاض سے جب آتے ہیں سر کے بال نہیں کٹواتے، ان میں دم پڑ جاتی ہے، اور جب تک نہیں کٹوائیں گے وہ احرام میں ہیں، جتنی غلطیاں کریں گے دم پڑتی رہے گی. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. محلقین رؤوسکم، اگر بال نہیں کٹاتے تو عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں طواف کے نام کس کا نام لکھے. داڑھی مڈانے والے کے پیچھے نماز نہیں. ایک ہے نماز ہو جاتی ہے، ایسے کوئی امام نہ بناؤ. نماز میں خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آتے ہیں، آنے دو ان کو. آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائیں گے. فجر کی نماز میں امام نے سورۃ سجدہ پڑھی، بہرحال جو لوگ رکوع میں بھی چلے گئے ان کی نماز بھی ہو گئی، جو کھڑے رہے ان کی نہیں ہوئی. موبائل اگر ہم بیت الخلاء میں ساتھ لے جائیں کوئی حرج نہیں. اگر طواف کے دوران ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بندے کو نیند، اگر ٹیک لگائی ہوئی تھی نیند آ گئی، طواف نہیں ہوا کیونکہ وضو ٹوٹ گیا. پتہ نہیں، کہتے ہیں جی کہ جو بھی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. مسجد ایسے سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. وہاں روزگار کے لیے رشوت مانگتے ہیں، پھر لینے والا ظالم ہے، دینے والا مجبور ہے. نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن میں بیوی کو عمرے پہ لے آؤں، تمہاری بیوی ہے، نکاح کے بعد بیوی ہو گئی. جب لے آؤ گے تو رخصتی خود بخود ہو گئی. ہاں تم اس کو نکاح کے بعد جو لے آؤ گے تو کیا اس کو کیا سمجھ کے لاؤ گے؟ رخصتی ہو گئی، ہنی مون مناؤ. پتہ بیئر کسی بیماری کی وجہ سے پینا بالکل حرام ہے. وہ بیئر جس میں الکوہل نہ ہو وہ جائز ہے، اور یہاں جو بکتا ہے نا وہ نان الکوہلک ہوتا ہے، اس میں الکوہل نہیں ہوتا، وہ تو پھر جو کا پانی ہے بس. سرکاری ملازم ہیں،
گھر میں بیٹھ کے بغیر ڈیوٹی کے تنخواہ لیتے ہیں، بالکل حرام کھاتے ہیں۔ جب ڈیوٹی نہیں کرتے تنخواہ کس بات کی؟ عمرے میں آئے ہیں، کاروبار کی پتہ نہیں کرنا ہے، کاروبار کرنا جائز ہے، ہاں جائز ہے۔ کسی بزرگ صحابی کے وسیلے سے دعا نہ مانگیں، طواف روزانہ کرنا چاہیے، جتنی ہمت ہو کرتے رہیں۔ مغرب کی نماز میں ابھی غلطی سے عشاء کا ذہن میں خیال ہے، کوئی بات نہیں، نماز ہو گئی۔ اقامت کے درمیان دعا مانگ سکتے ہیں، ہاں مانگ سکتے ہیں۔ عورتوں کا جنازے کو الفاظ وہ سب اسی میں سارے ہیں، ذکرنا و انثینا، صغیرنا و کبیرنا، سب کے لیے وہی دعا ہے۔ پاکستان سے لوگ آتے ہیں حرم میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ جب ان کی حرم میں نماز نہیں ہوتی تو حج کیا ہوگا؟ حج بھی تو وہی امام پڑھاتے ہیں نا۔ داڑھی نہ رکھنا جو ہے آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نماز میں اگر نبی کا خیال ہے کوئی بات نہیں، خود خیال نہ لاؤ، بات سمجھو۔ مسجد عائشہ عمرہ ہو جاتا ہے، تحیت الوضو الگ چیز ہے، تحیت المسجد الگ ہے۔ تحیت الوضو تو جہاں وضو کیا ہم نے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، تحیت المسجد تو مسجد میں آ کر ہی پڑھیں گے نا۔ قضا نماز بھی عصر کے بعد نہ پڑھیں۔ میں نے پھوپھی کے بیٹے کے پیسے کئی مرتبہ چرائے ہیں، توبہ بھی کرو، اتنی پیسے کسی شکل میں کوئی چیز خرید کر کے اس کو دے دو تاکہ اس کا حق اس کو واپس مل جائے۔ پاکستان سے 14 آدمی مکے آئے، عمرہ کیا، مدینے گئے، واپسی پر مکہ آئے، ایک عورت کو عہدہ کہ عمرے کی نیت سے آئی، پاک ہونے سے عمرہ کرے گی، بالکل کرے گی۔ زبردستی کسی کی زمین میں مسجد بنائی جائے، وہاں نماز نہیں ہوتی، یا تو اس کو راضی کرو، مالک کو پیسے دو۔ اگر خاوند پتہ نہیں بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہو، خاوند کی نظر بیوی کے پستان پر پڑے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا۔ وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے جی؟ جہاں بھی نظر پڑے وضو نہیں ٹوٹتا، بڑا پکا ہے۔ ویسے تم کچے ہو تو الگ بات ہے، دیکھنے سے تمہارا وضو خراب ہو جائے۔ کیا عورتیں حرم پاک میں امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں جی؟ عورتیں کیا مسلمان نہیں ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بالکل ٹھیک ہے، اچھے آدمی ہیں، بہت بڑی بزرگ کی اولاد ہے، باقی تم جانو وہ جانے، خود بھی تو بہت بڑے عالم ہیں۔ میں جدہ سے طائف کیا، واپس حرم شریف آیا، احرام نہیں باندھا۔ اگر طائف سے سیدھا مکے آئے پھر احرام ضروری ہے، دوبارہ جا کے عمرہ کرو۔ اگر جتنے گئے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ سفر میں سنت نفل معاف ہے، پڑھو تو ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے حلق کے بغیر احرام کھول دیا، 7 گھنٹے کے بعد حلق کیا، دم پڑ گئی، 7 گھنٹے تو پورا دن گزر گیا۔ ہمارے ہاں 12 ربیع المحرم کے 10 دن خیرات کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ آگے پیچھے تمہیں محبت نہیں ہوتی حضور سے، صرف 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد کچھ ریال زمین پہ پڑے، خیرات کر دو بس۔ ایک آدمی نے ایک ویزا لیا، 18 دن کی مہلت، جتنے عمرے کر سکتا ہے کرے، عمرے کے پاس تو کوئی پابندی نہیں۔ دم کا صدقہ، دم کا معنی بکری ذبح کر کے تقسیم کرنا ہے۔ مکروہ لفظ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، بس الا من کرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو کرہ کا مادہ کیا ہے؟
اگر کوئی عورت اپنے یا دوسرے کی بال کاٹے دم ہے، کوئی دم نہیں، اپنے بال کاٹے کوئی بات نہیں. آئے ہیں 7-6 چھوٹے بچے ہیں، سب سے بڑا بچہ 8 سال کا ہے. سب بچوں کا عمرہ کرنا لازمی، کوئی لازمی نہیں ہے، بچوں پر عمرہ ہے ہی نہیں. بریلوی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اگر وہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، پھر ناجائز. عرس کرتا ہے، غیر اللہ کی مدد مانگتا ہے، وہ اس کے پیچھے ناجائز ہے. کہتے جی اپنی حاملہ بیوی سے خاوند مل سکتا ہے، مل تو سکتا ہے، کوئی منع نہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے منع کیا ہے وہ الگ بات ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنی دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما. دین کی جماعتوں کی اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.